السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے یزید پر لعنت اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دو چہرے، یا آپ اس کو مولانا احمد رضا صاحب کا دوغلا پن بھی کہہ سکتے ہیں یا دوغلی پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب درست اور جائز ہی ہوں گے۔ آپ کو اب پتہ چلے گا کس اعتبار سے۔ یہ آپ دیکھیں اسکرین پر، فتاوی رضویہ جلد 4 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 593۔ اس میں مولانا احمد رضا صاحب ایک جھوٹا قول امام الائمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یزید لعین لعنتی جہنمی کافر کے تعلق سے۔ اب حضرات دیکھیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی کتاب میں نہیں ہے، اس کی کوئی سند ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جھوٹا قول مولانا احمد رضا صاحب نے منسوب کیا ہے۔ بالفرض مولانا احمد رضا صاحب کی اس بات کو مان لیں، یہ جو انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہے، لیکن ایک اور کتاب ہے جو اسکرین پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ تکمیل الایمان تصنیف لطیف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حواشی اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ، ترجمہ و ترتیب پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی صاحب، مکتبہ نبویہ لاہور۔ اس میں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، اس کا صفحہ نمبر 178 ہے، یزید کا حشر۔ بعض علماء اہل سنت تو یزید کے معاملے میں بھی توقف سے کام لیتے ہیں، یعنی سکوت اختیار کرتے ہیں، مگر بعض غلو و افراط کی وجہ سے اس کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کی بنا پر امیر مقرر ہوا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضروری تھا کہ ان کی اطاعت کرتے۔ نعوذ باللہ من ھذا القول ومن ھذا الاعتقاد۔ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے امیر ہو کیسے سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اجماع اس پر کس طرح واجب آتا ہے، جبکہ اس وقت کے صحابہ اکرام اور صحابہ کی اولاد جو بھی موجود تھے اس کی اطاعت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ سے چند لوگ اس کے پاس شام میں جبر و کرہ سے پہنچائے گئے تھے، مگر یزید کے ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر واپس مدینہ چلے آئے اور عارضی بیعت کو فسخ کر دیا، اور ان لوگوں نے برملا کہا کہ وہ خدا کا دشمن ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو خدا کا دشمن ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی وہ کافر ہے جو خدا کا دشمن ہے۔ شراب نوش ہے، یزید کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، جو لوگ بیعت کرنے آئے تھے اس سے پھر فسخ کر دیے، اس بیعت کو وہ توڑ دیے، ختم کر دیے۔ خدا کا دشمن ہے، شراب نوش ہے، تارک الصلاۃ یعنی نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز نہیں پڑھنے والا، زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، فاسق ہے، محارم سے صحبت کرنے سے بھی باز نہیں آتا، یعنی جو اس کی محروم ہے، جو اس کی رشتہ دار عورتیں ہیں ان سے بھی وہ جو ہے صحبت کرتا ہے، یعنی زنا کرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کی رائے ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی وہ شہادت حسین پر رضامند تھا۔ حضرت حسین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شہادت سے وہ کبھی بھی مسرور و مطمئن نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک یہ رائے مردود اور باطل ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا لکھا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ رائے مردود اور باطل ہے، کیونکہ یزید کی اہل بیت سے عداوت اور اہل بیت کی اہانت و ذلت کے واقعات تواتر کے ساتھ اس سے سرزد ہوتے رہے۔ ان تمام واقعات سے انکار کرنا از راہ تکلف ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مولانا احمد رضا صاحب نے کیا کہا، اس سے فسق و فجور تو متواتر ہے، کفر متواتر نہیں، لعنت متواتر نہیں، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام کو اس نے تکالیف دیے، ان کو ذلیل کیا، ان کی اہانت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ موجود ہے یہ واقعات۔ مولانا احمد رضا صاحب یہاں پر جھوٹے ہو گئے، ڈبل فیس دیکھیں آپ، ان کا دو رخ ہے مولانا احمد رضا صاحب کے، اسی کو دوغلی پالیسی کہا جاتا ہے، اور اس پر حاشیہ مولانا احمد رضا صاحب کا ہی ہے۔ تو آپ حضرات دیکھیں،
اس کے بعد میں ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ قتل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ناحق مومن کا قتل کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کفر میں نہیں آتا، مگر لعنت تو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس ہے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل گناہ کبیرہ ہے اور جو ہے اس کو کافر نہیں کیا جائے گا، لعنت نہیں کیا جائے گا، وہ تو کافروں کے لیے آتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ تو ہے مگر کفر نہیں ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا لکھا ہوا یہاں پر؟ ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب جیسے لوگوں پر افسوس ہے، ان کے ماننے والوں پر افسوس ہے جو اس طرح کی رائے پیش کرتے ہیں، اس کو لعنتی اور کافر ہونے سے بچاتے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے کلام سے بھی بے خبر ہے، یزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی احادیث سے بھی بے خبر ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد سے بغض و عداوت اور انہیں تکلیف و توہین کرنا باعث ایذا و عداوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف دے رہا ہے گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی اہانت کر رہا ہے، جو ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ حضرات یزید کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ یعنی مولانا احمد رضا صاحب جیسے لوگ، دوسرے ان کے ماننے والے، وہ کیا فیصلہ کریں گے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے؟ کیا اہانت رسول اور عداوت رسول اللہ کفر و لعنت کا سبب نہیں ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اہل بیت علیہ السلام کی اہانت، ان کا بغض، ان کو تکلیف دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، بغض اور تکلیف دینا ہے، یہ بالکل کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر و لعنتی ہے، اور یہ بات جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں۔ آیت کریمہ ملاحظہ ہو، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے، وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں، اور خدا نے ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یزید کے خاتمے کے متعلق کوئی علم نہیں ہو سکتا کہ ارتکاب کفر و معصیت کے بعد اس نے توبہ کر لی ہو اور آخر کار تائب ہو گیا ہو۔ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ علماء سلف اور مشاہیر امت میں سے بعض نے، جن میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ شامل ہیں، یزید پر لعنت کی ہے، اور ابن جوزی جو شریعت اور حفظ سنت میں بڑے متشدد تھے، اپنی کتاب میں لعنت بر یزید کو تو علماء سلف سے نقل کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے لعنت کرنے کی ممانعت کی ہے اور بعض توقف کرتی، یعنی کچھ علماء وہ ہیں جو لعنت کرنے سے ڈائریکٹلی منع کرتے ہیں کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے، اور بعض علماء وہ ہیں جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہماری رائے میں یزید مبغوض ترین انسان تھا۔ اس بدبخت نے جو کارہائے سر انجام دیے ہیں، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سے نہیں ہو سکے۔ شہادت حسین علیہ السلام اور اہانت اہل بیت علیہ السلام سے فارغ ہو کر اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے، اور باقی ماندہ صحابہ رسول اور تابعین اس کی تیغ ستم کی نظر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی تخریب کے بعد اس نے مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرا، اور انہی حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی کہ انہی حالت میں وہ مر گیا جب کعبۃ اللہ شریف پر حملہ ہوا۔ اور اس کی توبہ اور رجوع کا مزید حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور دوسرے اہل ایمان کے دلوں کو یزید کی محبت و الفت، اس کے مددگاروں اور معاونین کی موافقت، اور ان تمام لوگوں کی دوستی جو اہل بیت نبوی کے بدخواہ رہے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرتے آئے ہیں، اور ان سے محبت و صدق عقیدت سے محروم رہے ہیں، سے محفوظ مامون رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے احباب کو اہل بیت اور ان کے نیک خواہوں کے زمرے میں رکھے، اور دنیا و آخرت میں اہل بیت کے مشرب و مسلک پر رکھے، بحرمت النبی و آلہ الامجاد و بمنہ و کرمہ وہو قریب مجیب۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ واضح موقف آپ کے سامنے آ گیا جو اس کتاب میں موجود ہے، تکمیل الایمان، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ انہوں نے
یہ ظاہر کر دیا کہ یزید کافر ہے، لعنتی ہے۔ اور اس میں حواشی کس کے؟ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ادھر ادھر گڑبڑ والی بات نہیں کی، اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ تو فتاوی رضویہ میں وہ کیا لکھا ہے انہوں نے، تو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ بتا دیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اہانت اہل بیت علیہ السلام اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر نہیں ہے، لعنت کا باعث نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، حدیث پاک آپ نے پیش کی ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب کس راستے پر ہیں اور اپنے متبعین کو کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں، آپ حضرات اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، اور ان کے باغیوں سے، ان کے دشمنوں سے ہم کو اللہ دور رکھے، اور ان پر ہمیشہ لعنت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔